اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو غربت سے بادشاہت کیسے ملی۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کیوں کی اور آپ کی قوم پر عذاب کیوں اور کیسے آیا تھا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل اسلامک قصے کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ 8 بھائیوں میں آپ سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور پھر انہیں بادشاہت ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام میں سے آپ وہ پہلے نبی تھے جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے نام سے نوازا۔ ان کی 100 بیویاں تھیں اور ان سے اولادیں بھی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ قوم عمالقہ کے ظالم اور جابر بادشاہ نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو اس وقت حضرت طالوت علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے اور بادشاہ تھے۔ جالوت ایک انتہائی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کا سر قلم کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ ناظرین، یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی چھوٹے تھے اور بیماری سے ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ان کی غربت اور اجرت کا یہ عالم تھا کہ وہ بکریاں چرا کر ہی اپنا گزر بسر کرتے۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں پڑا ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ دوسرے پتھر نے پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اور تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر کہا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ تو ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر جالوت پر پڑی تو آپ نے وہ تینوں پتھر اپنی غلیل میں رکھ کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کر جالوت کی طرف پھینکے اور وہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور پیشانی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے اس کے سر سے پیچھے نکل گئے اور پیچھے کھڑے 30 جالوتیوں کو لگے جو سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹ کر اپنے بادشاہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے اور اپنے اعلان کے مطابق بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اور پورے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ جب حضرت طالوت کی وفات ہو گئی تو اللہ پاک نے سلطنت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی نواز دیا۔ ناظرین، آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملے تھے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جو 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سلطنت اور نبوت دونوں ملے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ساری عمر اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی کرتے رہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے اور وہ موم کی طرح پگھل جاتا اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے ان سے جو رقم ملتی تھی اس سے اپنا ذریعہ بسر بنائے ہوئے تھے۔
اور پھر اللہ پاک نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت، علم و حکمت اور فکر و تدبر سے بنی اسرائیل کا ذکر جلد ہی دنیا کی معذب اقوام میں سے ہونے لگا اور بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عالی شان سلطنت وجود میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شرعی حدود جاری کی، کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ذاتی اخراجات کے لیے رقم بیت المال میں سے نہیں لیتے تھے، بلکہ لوہے کی زرہیں بنا کر انہیں فروخت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کا کچھ حصہ سوتے اور باقی رات کے حصے اللہ پاک کی عبادت کرتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک عورت بیوہ ہوئی اور اس نے حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ایک اونٹ خرید کر لائی۔ 3 درہم کا اونٹ خرید کر لائی اور 5 درہم کا اونٹ آگے فروخت کر دیا۔ 2 درہم کا اپنے گھر کے لیے کھانا لیا اور 3 درہم کا پھر سے اونٹ خرید کر لے آئی۔ ایک دن وہ اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر گھر گئی، کھانا رکھ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلانے ہی لگی تھی کہ ایک پرندہ آیا اور جو وہ اون بازار سے لے کر آئی تھی وہ اون اٹھا کر اڑ گیا۔ وہ عورت پرندے کی اس حرکت پر بڑے غصے میں آ گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور ان کو یہ سارا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا کہ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور جا کے دیکھا تو دروازے پہ 10 اجنبی اشخاص کو پایا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ہم سب مصیبت میں تھے اور ہم نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بخش دیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص 10 ہزار درہم صدقہ دے گا۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اڑتا ہوا پرندہ آیا اور اس نے ہماری کشتی میں ایک اون کا گولا پھینک دیا اور ہم نے اس اون کے گولے کو سوراخ میں پھنسا دیا اور کشتی کو پانی سے خالی کیا اور جلد ہی آپ کے پاس آ پہنچے، اور یہ لیجئے یہ سارے درہم اور ہماری طرف سے کسی غریب کو دے دیجئے۔ آپ حضرت سارے درہم لے کر اندر اس غریب عورت کے پاس گئے اور سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا کہ اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور وہی ہے جو برے حالات میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے تھا اور اس دن شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، اور اس وقت کچھ مچھلی کے شکاریوں نے ان کی نافرمانی کی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی اور پھر 3 دن بعد وہ سب مر گئے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ وسیع سلطنت پر 40 سال حکومت کرتے رہے۔ ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔